عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. دوستو اور بزرگو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی ذات اور سارے اعمال نورانی اور سارا نور لے کر اس دنیا میں تشریف لائے. اس کو اپنے اندر لانے کے لیے تھوڑے سے جد و جہد اور محنت کی ضرورت ہے، تھوڑا دل پگھلانے کی ضرورت ہے، تھوڑے رونے کی، تھوڑے ہنسنے کی، اور تھوڑی محنت کی، اور تھوڑی ٹھوکریں کھانے کی، اور تھوڑا سننے کی ضرورت ہے. تب جا کر یہ نور حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور اس راہ میں جو جتنی ٹھوکریں کھا کر اس نور کو حاصل کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اس کی اتنی ہی قدر ہوگی. آپ لوگوں کو معلوم ہے نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ہر ہفتے میں ہمارے اعمال مکمل جا رہے ہیں. ہر ہفتے میں، جیسا کہ آتا ہے حدیث پاک میں، جمعرات کے دن بھی نامہ اعمال جو ہے وہ پیش ہوتے ہیں. کتنا درود پڑا ہفتے کا، کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹھ جاؤ بھائی، کتنا حضور صلی اللہ. کچھ کام ہے، کسی کو تلاش کر رہے ہیں تو دیکھ لو، کسی کو تلاش کر رہے ہیں، ان کو پوچھ لو کسی کو تلاش کر رہے ہیں، بیٹھ جاؤ. جتنا ماشاء اللہ. ایک صحابی، ان کا نام ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہاں مکہ مکرمہ اور حجاز مقدس، اور کہاں فارس کا ملک، بہت بڑا فاصلہ. یہ عیسائی مذہب میں اصل میں ان کا اصلی، ان کے گھر کا مذہب تھا وہ آتش پرست، آگ کی پوجا کرنا. ان کے ماں باپ وغیرہ خاندان سب کیا کرتے تھے؟ آگ کی پوجا کرتے تھے. یہ ایک دن ان کے والد نے ان کو بھیجا. ان کے والد بڑے متمول یعنی مالدار آدمی تھے، کھیتی باڑی بھی بڑی تھی. تو ایک دن کہا کہ میں ذرا مشغول ہوں، بیٹا تم کھیتی کو دیکھ کر آؤ، لیکن میرے پیارے بیٹے مجھے تجھ سے بہت پیار ہے، اگر تو دیر سے نہیں آیا تو پھر سب سے زیادہ فکر تیری ہوگی مجھے. بچے سے بہت محبت تھی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، بہت محبت تھی. کہا ٹھیک ہے. یہ گئے کھیتی کو دیکھنے کے لیے، اور پھر جو ہے جب راستے میں واپس آتے ہیں تو ایک عیسائی لوگوں کا عبادت خانہ ملا. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے کا واقعہ. تو وہاں دیکھا کہ کچھ عیسائی لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، کیونکہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہی تھی، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے. تو یہ سلمان فارسی نوجوان لڑکے تھے بالکل. انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ عبادت کرتے ہیں تو کچھ اچھی بات لگی، تو بات چیت کی ان سے. تو دماغ میں آیا کہ سچا اور صحیح مذہب تو یہی ہے. گھر آنے میں وہاں بات میں لگے تو گھر آنے میں دیر ہو گئی. باپ فکر میں ہوئے کہ کہاں گیا بیٹا، لیکن پھر آ ہی گیا بیٹا. کہا کہاں گئے تھے؟ تو بیٹے نے سچی بات عرض کر دی کہ وہاں جو ہے وہ عیسائی عبادت خانہ، وہاں میں نے ان لوگوں سے بات کی، اور میرا ابا جان اصل مذہب تو یہی معلوم ہوتا ہے خدا کے سامنے. ہم لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں. آگ کیا چیز ہے؟ آگ کو ہم پانی میں ڈال لیں تو آگ ختم ہو جائے، اس کی یہ کوئی عبادت کرنے کی چیز ہے؟ وہ لوگ ایک واللہ کی طرف بلاتے ہیں. باپ نے کہا نہیں بیٹا، یہ ہمارے باپ دادا کا مذہب ہے، یہی صحیح ہے. لیکن بیٹے کے دماغ میں نہیں آیا. پھر دوسرا تیسرا دن بھاگنے لگا بیٹا. تو باپ نے کیا کر دیا، ان کے ہاتھ میں اور پاؤں کے اندر بیڑی ڈال دی، چین ڈال دی، اور گھر میں رکھ دیا کہ کہیں بیٹا ہاتھ سے نہ چلا جائے. لیکن انہوں نے جو ہے سلمان فارسی نے، کوئی قافلہ آ رہا تھا اہل کتاب کا ان کے ملک کی طرف، فارس کی طرف.
تو ان سے کچھ تعارف ہو گیا تھا، تو وہاں عبادت خانے میں میسج بھیجا کہ جب وہ لوگ یہاں آئے تو میں بھی اپنے چھوٹنے کی کوشش کروں گا، کسی طرح چھوٹ جاؤں گا، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب فرمائیں گے اور میں ان کے ساتھ چلا جاؤں گا کسی نہ کسی طریقے سے، اور یہ مجھے لے جائے۔ ایسا ہی ہوا، قافلہ آیا اور لے کر چلنے لگا، لے گئے ان کو، عیسائیوں کے یہاں جا کر ٹھہرے، باپ کے ہاتھ سے نکل گئے، اب تو بالکل بہت دور نکل گئے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اور جو عیسائی عالم تھا، دیانتدار تھا، لیکن ان کی 250 سال کی عمر ہوئی ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی، 250 ایئرس، اور ایک قول کے مطابق 150، زیادہ تر علماء بتاتے ہیں 250 سال کی عمر۔ تو وہ اس کی صحبت میں رہے، عبادت کے اندر رات دن سیکھنا، عبادت کرنا، اس عیسائی راہب کی خدمت کرنا، ہٹتے نہیں تھے۔ وہ بیمار ہو گئے، موت آ گئی، تو کہا اب میں کیا کروں؟ سلمان فارسی نے کہا، تو انہوں نے ایک جگہ بتلائی کہ فلانی جگہ کے اوپر ایک عیسائی عالم اور ہے جو اس طریقے پر ہے مضبوط، وہاں چلے جاؤ۔ 1 سے 2، 2 سے 3، 4، 5 کا نمبر آ گیا، سب کا انتقال ہونے لگا باری باری، کیونکہ ان کی عمر بہت بڑی ہوئی ہے نا۔ پھر آخر میں چل کر ایک بہت بڑے متدین عبادت گزار عابد تھے، ان کے پاس رہے، بہت سیکھا، لیکن جلدی سے ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ان سے پوچھا اب میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا بیٹے اب جو کچھ سیکھا ہے اسی طرح کرتے رہنا، ابھی کوئی صحیح چیز رہی نہیں ہے، یہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے، اور اب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک نبی کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے، کتابوں میں جو پیشین گوئی ہے، وہ نبی آئے، تمہیں جہاں بھی خبر ہو دنیا کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے تم وہاں چلے جانا، چاہے تمہارے اوپر کیسی بھی تکلیف آئے اور کیسی بھی جان دینی پڑے، کیسی بھی تکلیف برداشت کرنی پڑے۔ کہا کچھ علامات، نشانیاں، پروف؟ کہا نشانی یہ بتاتا ہوں کہ وہ نبی ان کے پیدا ہونے کی جگہ وہ ہوگی جہاں بہت سارے پہاڑ ہوں گے اور کنکریوں والی جگہ ہوگی، اور پھر ان کے اوپر خود تکلیف آئے گی تو ان کی ہجرت کرنے کی جگہ ایسی ہوگی کہ جہاں بہت سارے کھجور ہوں گے، کھجوروں کی زمین ہوگی۔ مدینہ منورہ کھجوروں کی زمین ہے، آپ نے دیکھا نا، یہ ہے آج تک۔ کہا یہ یاد رکھ لینا، اور یہ بھی بتا دیا کہ حجاز مقدس میں ہوں گے۔ تو ایک قافلہ حجاز مقدس، جس کو آج سعودی عربیہ کہتے ہیں، اب عربستان کہہ دو، وہاں جا رہا تھا۔ ان سے کہا کہ یہ میرے پاس تھوڑے سے گائے اور بکریاں ہیں، سلمان فارسی نے کہا وہ تم لے لو اور مجھے جو ہے وہاں اپنے ساتھ لے چلو، مجھے وہاں پہنچا دو، بس اور کچھ نہیں ہے۔ غلامی کا دور تھا، وہ قافلے والے لے گئے، لیکن انہوں نے یہ بددیانتی کی کہ ان کو اپنا غلام بنا لیا، اور وہاں جا کر کیا ظاہر کیا کہ یہ ہمارا غلام ہے، اور انسانوں کے بیچنے کا زمانہ چلتا تھا۔ تو مدینہ منورہ میں جا کر ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا، بہت سارا پیسہ لیا اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ غلام بنا کر بیچ دیا۔ لیکن انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، کیونکہ وہ گئے اور دیکھا کہ یہ ایسی ہی جگہ کے اوپر آئے ہیں جہاں چاروں طرف کھجوروں کے درخت ہے، قریب قریب تو میں آ گیا ہوں، قریب میں آ گیا ہوں، اب مجھے اگر غلام بھی بننا پڑے کوئی حرج نہیں۔ غلام بنا لیا، وہ یہودی کے ہاتھ بیچا تو یہودی نے ان کو غلام بنا لیا، رات بھر دن بھر کام کرائے بیچارے کے پاس، سلمان فارسی کے بعد تھوڑا سا کھانا دے۔ وہ چاہے تو بھاگ بھی سکتے تھے، سب کچھ کر سکتے تھے، اپنے باپ کے پاس بھی جا سکتے تھے، لیکن نہیں، ان کو نور نبوت حاصل کرنا تھا۔ کیا حاصل کرنا تھا؟ نور نبوت۔ یہ دماغ میں آ گیا تھا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ نور نبوت عنقریب آنے والا ہے، تو کہا یہ ایسی جگہ پر آ گیا ہوں، اب میں غلامی کر لوں، میں کام کر لوں، کچھ بھی کر لوں، لیکن مجھے جو ہے اس نور نبوت سے ملاقات کرنا۔ کام کرتے گئے، کھجوروں کی کھیتیاں وہاں آج بھی ہوتی ہیں عام طور سے، اور اس وقت تو بہت زیادہ یہی سب لوگوں کی یہاں کی کھجوروں کی کھیتیاں، اس میں بیچارے کو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو کام پر لگا دیا ہے، کام کر رہے ہیں۔ ایک دن اپنے باغ میں، وہ یہودی کے باغ میں، اب ان کا باغ تو کیا، یہودی کے باغ گاردن کے اندر کھجوروں کا کچھ کام کر رہے تھے، وہ یہودی مالک اپنے رشتہ دار کے ساتھ بات کرتا ہے کہ ارے یہ مدینہ کے لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ایک صاحب کوئی آیا ہے مکہ مکرمہ سے، وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور وہاں یہ لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ یہ بات کس کے کان میں پڑی؟ بیچارے غلام تھے، باہر تو جانے نہیں تھے، لیکن یہ کھیت میں جو بات کر رہے تھے یہ بات ان کے کان میں پڑی۔ تو وہ درخت کے اوپر تھے، کچھ کھجوریں توڑ رہے تھے، کھجور کے درخت چڑھایا تھا ان کو،
تو وہاں سنا کہا سلمان فارسی خود ارشاد فرماتے ہیں قریب تھا کہ میں یہ بات کو سن کر گر جاؤں، لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آہستہ سے میں نیچے اترا اور اترنے کے بعد کہا کہ کون کوئی آیا ہے تم کہہ رہے تھے؟ تو کہا وہ میرے مالک یہودی نے مجھے اتنا زور سے تماچا مارا کہ نالائق تجھے ان باتوں سے کیا پڑی، جا تو تیرا کام کر، ہم بات کر رہے ہیں اس میں تو کیوں ڈسٹرب کر رہا ہے، نوکر ہے غلام ہے نا، اتنا زور سے مجھے مارا تھپڑ، میں وہ بھی برداشت کیا، کچھ نہیں کہا، سارا کا سارا سب برداشت کرتا رہا، وہ تھپڑ سے نیم بے ہوش ہو گیا، پھر میں اپنا کام کرنے لگا، لیکن دل میں یہی تھا کہ میں جو ہے وہ یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں جگہ وہی ہے قریب بھی ہے، اب میں دیکھوں تو صحیح۔ اور ان کے آخری استاد عالم نے یہودی راہب نے بتایا تھا کہ میں تمہیں جو ہے 3 علامتیں اس کی ان کے جسم کے اندر ان کی ذات کی صفات کے اندر بتا رہا ہوں۔ ایک تو یہ باہر کی بتائی کہ پیدا ہونے کی جگہ جہاں پہاڑ بہت ہے اور ہجرت کرنے کی جگہ جہاں کھجور بہت ہے، اور ان کی ذات کی یہ ہے کہ وہ جو ہے صدقے کی چیز کبھی بھی نہیں کھائیں گے، صدقے کی چیز وہ ان کی آل کبھی نہیں کھائے گی، یہ صدقے یہ حوصلہ ہم نہیں کھاتے ہیں نا یہ، اور آج تک علیہ رسول سید جو کہلاتے ہیں ان کے لیے زکوٰۃ اور صدقہ نہیں، ہاں ان کی مدد کرو، اس لیے کہا کہ اگر کوئی آپ کو سید مل جائے اور مستحق ہو تو یہ کہ اگر ٹال نہ دو کہ بھائی تم تو زکوٰۃ کھاتے نہیں ہیں، چلو ہمارے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہیں، ان کے لیے پھر اپنی خاص روزی میں سے لگاؤ، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش چاہتے ہو، ہاں میں نے غالباً آپ کو کہا تھا، بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک صاحب کے پاس ایک جو ہے زمانے کا مارا ہوا سید بیچارہ بہت تکلیف والا، جن کو اپنی بیٹیوں کی شادی بھی کرنی تھی، کچھ نہیں تھا زکوٰۃ وغیرہ، ایک صاحب کے پاس گئے، چپکے سے کہا کہ میرے اوپر یہ تکلیفیں ہیں اور مجھے کچھ مدد کی ضرورت ہے، اگر تم کچھ مدد کرو تو، کہ میں سید ہوں۔ تو سامنے والے مالدار آدمی نے نشے میں آ کر کہا دیکھو نشہ نہ لانا، جب تمہارے پاس کوئی نہ آئے نہ دینا ہو اور بات ہے، نشہ نہ لانا، ہاں آج کا مالدار کل کا غریب، آج کا تندرست کل بیمار، آج دھرتی کے اوپر کل دھرتی کے نیچے، حالات کو بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے، خدا نے دیا ہے شکر ادا کرو، دے سکتے ہو دو، نہیں دے سکتے ہو تو وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، نرم نرم بات کر دو ان کے ساتھ، دل مت دکھاؤ۔ تو اس سید نے جب یہ بات کہی تو سامنے والے مالدار آدمی نے نشے میں آ کر کہا کہ تو سید ہے، اس کی تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ اس نے یہ تو کہہ دیا، رات کو سو گیا اور خواب میں دیکھا قیامت کا میدان ہے اور حوض کوثر کی طرف ایک پھاٹک کھلا ہوا ہے جہاں امتی لوگ جا رہے ہیں، وہ فرشتے چیک کر رہے چیک پوائنٹ پر، چیک پوائنٹ وہاں بھی ہوگا نا، چیک پوائنٹ پر جب یہ جانے لگا کہا اسٹاپ، کیوں جا رہا تھا؟ کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ تو حضور کا امتی ہے، دلیل بتا، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ آنکھ کھل گئی، اس کو احساس ہوا کہ میں نے سید کے پاس سید ہونے کی دلیل مانگی، اب میرے پاس جو ہے وہاں یعنی حضور اتنے ناراض ہوتے ہیں، نہ دکھاؤ دل، یوں تو کسی کا دل دکھانا ہی نہیں چاہیے، بہت خراب بات ہے نا، ہاں بہتر سزا ہے مظلوم کی ہنگامے دعا کردن اجابت از در حق می آید، مظلوم کی بد دعا سے اس کی دل کی آس سے ڈرتے رہے کہ جب وہ بد دعا کرتا ہے، اگرچہ وہ خاموش زبان ہو، اگرچہ وہ زبان سے کچھ نہ نکالے، لیکن اس کی دل کا جو دعا اٹھتا ہے، فرمایا اس دعا کو ویلکم کرنے کے لیے فرشتے آسمان سے نیچے اترتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، نہ حق کسی کا دل نہ دکھاوا گئی، پھر کچھ ملے گا نہیں، عبادت کرنے کے بعد بھی کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ ہے نا، ہاں ایک آدمی جو ہے مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا تھا حج کے لیے، تو سعدی نے لکھا ہے گوسنا کے اندر کہ ہر قدم کے اوپر 2 رکعت نماز پڑھتا تھا، نماز پڑھتا ہوا جاتا تھا، یہ قدم چلے نماز، قدم چلے نماز، ہے نا یہ ہے۔ اور جب کچھ مدت یہ عمل کیا تو یہ اس کا عمل اس کی نظر میں ذرا اچھا لگا اور عجب پیدا ہوا، تو حق تعالیٰ جل شانہ نے اس کو خواب میں بتایا کہ دل آسودہ کردن، ایک دل کو خوش کر دینا ہر منزل کے اوپر 1000 رکعت پڑھنے سے بھی بہتر ہے، یہ تو بہرحال سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مار کھا رہے ہیں، وہ یہودی نے مارا، وہ پٹائی بھی۔ میں نے کہا ان کے آخری استاد نے ان کو بتایا تھا کہ ایک تو یہ کہ 2 نشانی تو سن چکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ کی 3 علامت یہ بتا دی
کہ ایک تو وہ صدقہ نہیں کھاتے ہیں اور ہدیہ کو قبول فرماتے ہیں. ہدیہ کو کیا کرتے ہیں؟ نمبر 1، نمبر 2 ہو گیا. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کے 2 شانوں یعنی 2 کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت لگی ہوگی. اللہ پاک مہر لگا کر بھیجیں گے، چھاپ لگا کر بھیجیں گے. وہ ابو جہل کو نظر نہیں آئی، وہ ابو لہب کو نظر نہ آئی تھی لیکن نہیں، آنکھ اندھی ہو گئی تھی. یہ ہے. اب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو نیند نہیں آ رہی ہے، آقا باہر نہیں جانے دے رہا ہے، مار رہا ہے. یہ ہے کسی طرح پہنچوں. تو 2-4 دن ہو گئے. کچھ کھجوروں کو جمع کیا اور ایک رومال میں باندھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، جہاں کچھ صحابہ ایمان لائے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع اسلام کا زمانہ. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ گئے، جانے کے بعد بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد کچھ اپنا حال ظاہر نہیں کیا اور کہا کہ میں یہ کھجور لایا ہوں، صدقے کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں رکھ دی. آپ نے فرمایا کہ ہم تو صدقہ کھاتے نہیں ہیں، لیکن یہ صحابہ میں بتایا کہ جو بھی مستحق لوگ ہو اس کو کھا سکتے ہو. اور صحابہ کی طرف وہ پلیٹ کر دیا، کپڑا کر دیا جس میں کھجور رکھے ہوئے، کہا کھا لو جو مستحق ہے وہ. ہم انبیاء صدقہ نہیں کھاتے ہیں. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دل میں کہا کہ چلو ایک علامت تو پوری ہوئی. ویسے تو چہرے مبارک کو دیکھ کر ہی ان کا مدعا پورا ہو گیا تھا، لیکن چونکہ استاد نے ایک بات بتائی تھی تو پورا عمل کر رہے ہیں. کچھ دن کے بعد پھر تشریف لائے کھجور لے کر اچھے اور خدمت اقدس میں رکھا اور کہا یہ ہدیہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہدیہ ہے، آؤ کھاؤ. آپ نے بھی نوش فرمایا اور جو پاس میں صحابہ بیٹھے تھے انہوں نے بھی کیا نوش فرمایا. پھر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. جنازے کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کے لیے جنت البقیع کے اندر تشریف لے گئے. جنت البقیع اسی وقت سے 14 سال سے سب سے پہلے صحابی اس میں داخل ہوئے ہیں. ان کی قبر ہے بالکل لبے سڑک کے اوپر ہے. جو پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی رکھا تھا اپنے ہاتھ سے، بہت محبت تھی. تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. ان کو دفنانے کے لیے صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیں گے. تو قبر ابھی پوری بنی ہوئی نہیں تھی، یعنی کھودنے والے کھود رہے تھے، قبر کا کام باقی تھا. تو کچھ لوگ قبر کھود رہے ہیں اور جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کی اشاروں سے یہ بتا رہے ہیں کہ چوڑی کرو، لمبی کرو، ایسی کرو، تعلیم دیتے ہیں. اور ایک طرف بیٹھے ہوئے اور صحابی بیٹھے ہوئے ہیں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہنچ گئے قبرستان کے اندر تلاش کرتے کرتے جنت البقیع میں. جب پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اردا گرد چکر لگانے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، جبریل علیہ السلام نے بتایا ہو گیا، کشف موجودہ ساری بات تھی وہاں. تو آپ نے چادر مبارک اوڑھی ہوئی تھی، یوں کرتا مبارک نہیں پہنا تھا، چادر مبارک تھی. تو چادر کو آپ نے کیا کر دیا، پیچھے سے کھسکا دیا یوں کر کے اس طریقے سے، اور یہ حصہ کھول لیا. تو اس پر مہر نبوت نظر آئی. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اس پر گر گئے اور بوسہ دینے لگے اور کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان سیدنا مولانا محمد عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھ لیا. لیکن باپ کو چھوڑا، بہت مالدار تھے، سب کچھ چھوڑا، سب دھکے کھائے، یہودیوں کا مار کھایا، سب کچھ کھایا، ایک دولت کو حاصل کرنے کے لیے. کس کو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس نور کو حاصل کرنے کے لیے. اور جب حاصل کیا تو پورا حاصل کیا. اس طریقے سے حاصل کیا کہ اب بار بار آنے لگے، اب عاشق رسول بن گئے. اب حضور ان کو دیکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کے لیے تڑپ پیدا ہوتی ہے. گویا وہ تو محبت کرنے لگے لیکن اب حضور ان سے محبت کرنے لگے ہیں. ہوتی ہے نا جانبین سے اب محبت. تو ایک دن فرمایا سلمان کس کے غلام ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ فلاں یہودی کے. فرمایا کتابت کر لو اس کے ساتھ. اور کتابت کا معنی یہ ہے شرعی اصطلاح کے اندر کہ جب کوئی کسی کا غلام ہو تو اس زمانے میں کتابت کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے آقا کو یوں کہہ دے کہ میں اتنا کما کر آپ کو دے دوں گا، آپ مجھے آزاد کر دو. اتنا کما کر، یا تو اس سے پہلے آزاد کر دو یا یہ کمائی میں پوری لا کر آپ کے یہاں رکھ دوں پھر میں آزاد ہو جاؤں. کہا یہودی سے بات کرو تم. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ گئے اور اپنے آقا سے کہا کہ مجھے کتابت کرنی ہے، تم بتاؤ کیا. بات کرتے کرتے وہ بہت آگے بڑھا. اس نے کہا 300 کھجور کے درخت. کتنے؟ 300 کھجور کے درخت تم میری باڑی میں، میرے باغ میں لگاؤ. کھجور کے درخت دیکھیں آپ نے لگاتے وقت، کیا دیکھیں گے آگے؟ آپ نے کاریں دیکھی آگے اور کیا دیکھا ہے؟ اتنے ہوتے ہیں پودے.
ہندوستان تو دیکھا ہے نا، کیلے لگاتے دیکھے گے نہیں، اسی کی کچھ مثال ہوتی ہے، اتنے اتنے ہو۔ اور یہ کھجور کے درخت یوں تھلیا ڈالنے سے ایک دم کھجور کا درخت نہیں بنتا ہے، اس کی گٹلی ڈالنے سے پہلے کیا ہوتا ہے، اس کا ترو نکلتا ہے، جیسے بات ہم کرتے ہیں بات کا پہلے ترو نکلتا ہے، پھر اس کو اکھاڑ کر دوسری جگہ پر ڈالتے ہیں، یہ ہے کھجور کے بنانے کا طریقہ۔ تو ایک جگہ پر کوئی خاص زمین میں کھاد ڈال کر، کھاتر جانتے ہیں نا کیا کہتے ہیں، سلفیٹ، اس کو اس کو ڈال کر اگاتے ہیں پودے، پھر وہاں سے سارے پودے اکھاڑ کر پھر تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر اس کو رکھتے ہیں ترتیب کے ساتھ۔ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ 300 کھجور کے درخت کے پودے تم لیا، وہ بھی بہت مہنگے ملتے تھے، یہ لانا یہ بھی تو مستقل کام تھا، اور وہ لگاؤ، وہ لگانے کے بعد جب اس کے اوپر کھجور کے درخت آئے، اس وقت آپ مجھے جو ہے اتنا سونا جس کا وزن 7.5 رتل تک کیا ہے، 7.5 رتل تک اتنا سونا دو، اوپر کھجور کے درخت کے اوپر کھجور لگے ہوئے ہو 300 کے اوپر، اور پھر تم اتنا سونا گولڈ میاں دے دو، یہ دو، اس وقت تم کیا ہو جاؤ گے، آزاد ہو جائیں گے۔ بڑی شرط کٹھن لگائی، لیکن جو کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے ہارتا تھوڑا ہے۔ تم اور ہم تو سرات خالی مغرب کے وقت ہار جائے، اللہ سے محبت کرنا ہے، خالی ونٹر کی روزے مغرب کے وقت ہار جائے، اتنا ماری دیوا ہمارے روزوں کو لگے لچ کاڑی، تیرے کو روزہ لگا کہ تو روزے کو لگا، ہے نا، 3.5 گھنٹے کا عاشق، ہے نا، 3.5 گھنٹے کا عاشق، یہ دیکھا 3.5 گھنٹے کا عاشق، اس میں بھی روزہ لگ گیا، اس میں بھی مسجد میں آ کر بیٹھا ہے تو یوں اندھیل کر آ کر بیٹھتا ہے اور یوں آنکھ نکالتا ہے، ڈر لگتی ہے کہیں مار نہیں دے، ہے نا، چپکے سے جائیے، کیوں کہ یہ عاشق رسول ہے، یہ کیا ہے، یہ عاشق رسول ہے، محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے خلاف کرتا ہے، دعوے تو یوں ہو جائیں گے، یوں تھوڑا ہوتا ہے۔ جو ہے کسی عورت کا خاوند کا انتقال ہو گیا تو عورت کیا ہو گئی، بیوہ ہو گئی، جب بیوہ ہو گئی تو عورت رونے لگی، اور رونے لگی ہندوستان کی اصطلاح میں کیسے رونے لگی کہ آپ مر گئے، اب آپ کے کپڑے کون پہنیں گے؟ تو محلے کا ایک مسخرہ تھا، وہ وہاں جا کے کھڑا رہا، کہا یہ کیا روتی ہے کہ یہ مر گئے، کپڑے کا کہا کدھر ہے، یہ پینٹ ہے وہ میں پہنوں گا، لے چلا گیا۔ دوسرے دن پھر رونے لگی، کہا آپ مر گئے، آپ کا گھوڑا کون چلائے گا؟ اس نے کہا وہ کوئی بات تو ہے، میں چلاؤں گا، تو فکر کیوں کرتی ہے، رو مت۔ گھوڑا لے کر چلا گیا، 2-3 چیزیں سب لے کر چلا گیا، اب دیکھا کہ سب خالی ہو گیا ہے، کچھ ہے نہیں وہاں بازار، تو ایک آدمی کو ساتھ لیتے گیا، ایک آدمی کو۔ اب وہ عورت رونے لگی کہ ہائی میاں تم مر گئے، گھوڑا بھی گیا، کپڑے بھی گئے، سب گئے، اب میں قرض مند ہوں، میرا قرضہ کون ادا کرے گا؟ تو یہ اپنے ساتھی کہتا ہے یار روز روز میں بولتا ہوں، آج تو بول، روز روز میں بولتا ہوں، آج تو بول۔ ایسے ہم عاشق، 3.5 گھنٹے میں میاں کیا لگا، روزہ لگا۔ آئے ہائے آئے ہائے، اگر جنت کی قیمت سمجھو، نور نبوت ہمارے اندر اس کا ایک شائبہ اگر آ جائے دوستو، ساری زندگی کے اندر ہماری بوٹی یوں بنا دی جائے، بوٹی بنا دی جائے یوں اس طریقے سے، تو ابھی کم ہے، آ گئی بات سمجھو، نفس کو سمجھاؤ۔ مجھے جب حد سے زیادہ بخار آ گیا مکہ مکرمہ میں، تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ عاشق بن کر آیا ہے، اب تیرا امتحان ہو رہا ہے، میں نے اب تیرا امتحان ہو رہا ہے۔ ہاں یوں تو بہت باتیں بگاری ہے، اب میں نے کہا ہاں اب ٹھیک سے رہے، تو اب بھاگے گا نہیں، بھاگ نہیں، ابھی دن کو بڑھاؤ، اب بھاگنے کا نہیں، اب کیا کرنے کا، اب میدان جہاں سے اب بڑھاؤ، آگے بڑھاؤ، اب یہ اپنے نفس کے ساتھ، نفس بڑا مکار ہوتا ہے، میرا بھی اور آپ کا بھی، ہے نا، بڑا مکار ہوتا ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یوں تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت عالیہ میں تشریف لائے، اور لانے کی بات کہا، یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ اپنے آقا کے ساتھ کتابت کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت بھری نظر سے سلمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اتنی زیادہ محبت تھی کہ ان کی محبت کی ایک مثال میں بتاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت تھی۔ لوگ کہتے ہیں میں حضور سے محبت کرتا ہوں، اور یہاں حضور محبت کرتے ہیں، لیکن پہلا ادھر سے ہوتا ہے، پہلا ادھر سے ہوتا ہے، تب جا کر باپ کو چھوڑا، سب چھوڑا، مار کھایا یہودیوں کا، اور کیسے کیسے کام کیے، پہاڑوں میں لیٹے۔ ایک ہی بات ہے کہ اس نبوت کا چہرہ دیکھ لوں کسی نہ کسی قیمت پر ایک مرتبہ، تو پھر کیوں نہ ادھر سے محبت ہو، ادھر سے محبت کیوں؟ تھوڑا تھوڑا ذکر کر لو تاکہ
ذرا مجلس شانت ہو جائے، جو جانے والے حضرات ہیں جن کو عذر مجبوری ہے وہ چلے جائیں۔ اللہم صلی